ہر جگہ گر گڑی ہر قدم اللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج بات کریں گے ایک بہترین وصف خدمت خلق، جس کی دین اسلام میں بے پناہ فضیلتیں بیان فرمائی گئیں اور اس کی رغبت دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں جس میں خدمت خلق کے فضائل، اس کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ انسان سے جو ضرورتیں ہیں، انسان کی ایک حد تک ضرورت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان سماجی حیوان ہے۔ ایک معاشرے میں کبھی بھی کسی انسان کو دوسرے انسان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کا کون سا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی انسان کی ضرورت نہیں؟ بیمار ہے تو طبیب کی ضرورت، علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو استاد کی ضرورت، گھر بنانا ہے تو تعمیر کرنے والے مزدوروں کی ضرورت، کوئی چیز خرید و فروخت کرنی ہے، سواری کرنی ہے، یعنی کہ صبح سے شام تک اگر آپ اپنی روٹین پر غور کریں تو بار بار ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی وہ مدد ہم پیسوں کے عوض لیتے ہیں، اور کبھی محض انسانیت کا جذبہ رکھتے ہوئے کوئی ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں بغیر کسی غرض، بغیر کسی معاوضے، بغیر کسی قیمت کے اور بدلے کی خواہش کے انسان یا انسانیت کی مدد کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جس کی ذات سے، جس کی شخصیت سے، جس سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے مومن بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی وہ ایثار کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنا بھلا کریں، یعنی چاہے خود حاجت مند بھی ہوں مگر اپنے نفع پر، اپنی ضرورت پر اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ہم بات کرتے ہیں احکامات الہیہ کی، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے افعال اور اپنے اعمال کو ان تعلیمات سے کمپیئر کریں۔ کسی کو آپ پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو ہمارے عیب ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود سب سے اچھے جج ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں انسان سب سے اچھا جج اپنے لیے بن سکتا ہے، کیونکہ وہ جتنا خود کو جانتا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں جانتا۔ جب بھی ہم آیات قرآنی پڑھتے ہیں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جب ہم سیرت دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہم کہاں ہیں۔ چاہتے ہم یہ ہیں کہ ہمارے منہ سے دعا نکلے نہ اور پوری ہو جائے، ہمیں کوئی غم نہ آئے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ہماری ذلت نہ ہو، ہمیں دکھ تکلیف نہ پہنچے، ہماری اولادیں ہماری فرما بردار ہوں، رزق کی فراوانی ہو، بیمار نہ ہوں۔ غرض کے ہر خوبی، ہر خیر ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، مگر جب بات ہوتی ہے اعمال کی تو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس عمل میں خیر و برکت رکھی۔ صلہ رحمی جو رزق کی اور عمر کی برکت کا ذریعہ ہے، اس سے غافل ہے۔ چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو تو کیسے ہوگی؟ جب صلہ رحمی نہیں کریں گے، جب مخلوق خدا کا احساس نہیں ہوگا،
یہ تھوڑی سی باتیں ہیں، آج اس پر ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں اس کی کیسے مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی بلکہ غیر مسلموں کی بھی اگر انہیں مدد کی ضرورت ہے تو مدد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسے ہزاروں واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول ہو کر، مبلغ اعظم ہو کر، دو جہان کے بادشاہ ہیں، سردار ہیں، معجزات آپ پر ظاہر ہو رہے ہیں، جبرائیل امین ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وحی اتر رہی ہے، مگر اتنی بڑی عظمت والی ذات، اتنی بڑی ہستی ہو کر بھی معمولی لوگوں کے معمولی کاموں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت گزر رہی ہے مکے کی گلیوں میں سے، بوڑھی ہے اور اس نے بہت وزنی سامان سر پر اٹھا رکھا ہے، اسے چلا بھی نہیں جا رہا، لڑکتی بھی جا رہی ہے، گر رہی ہے، مشرکین دیکھ کر ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے اس کا بوجھ اٹھایا اور جس جگہ اسے جانا تھا وہاں تک چھوڑ کر آئے۔ تصور کریں اللہ کے حبیب کی ذات کو، ان کی عظیم ذات کو، اور وہ غریبوں، ناداروں، مسکینوں، بیواؤں کی کس طرح داد رسی فرما رہے ہیں، مدد فرما رہے ہیں۔ اگر مال سے مدد کی ضرورت ہے تو مال سے مدد فرماتے ہیں، اگر ویسے مدد چاہیے تو جسمانی طور پر بھی مدد فرما رہے ہیں کہ کس طرح اس کا بوجھ اٹھایا اور چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ وہ عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے گھر کا کچرا نعوذ باللہ معاذ اللہ پھینکا کرتی تھی۔ جب وہ نظر نہیں آئی تو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ آخر کیا بات ہے، ہر روز یہاں ہوتی ہے، اب نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ بیمار ہے، کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب تشریف لے گئے، یقیناً دیکھ کر وہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اللہ کے حبیب نے اس کی تیمارداری کی، اور جب ایسا عمل ہوگا تو بڑے سے بڑا دشمن بھی کیوں اسلام قبول نہیں کرے گا؟ ایسا دین، ایسا مذہب جہاں دشمنوں سے بھی حسن سلوک کیا جائے، اس کی مثال کسی معاشرے، کسی مذہب میں نہیں مل سکتی۔ اور خدمت خلق اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ کا پسندیدہ کون ہے؟ لوگوں میں، مخلوق میں آپ کو کون محبوب ہے؟ فرمایا وہ جو کسی بھائی کو کانٹا چبھنے کی بھی خبر سنے تو اس طرح تکلیف محسوس کرے گویا اسے کانٹا چبھ گیا ہے۔ ناظرین، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اکثر خبریں سنتے رہتے ہیں، نیوز میں پتہ چلتا رہتا ہے اس ملک میں یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا، اور میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتی، اگر انسانیت کی بھی بات کی جائے، انسانیت پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، انسانیت کی بقا کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن خصوصاً ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان سے تعلق ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھنا، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، یہ ہے ایمان کا خاصہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جو کسی مسلمان کی مدد کرے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ غور کیجئے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ آج ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یقیناً یہی سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو،
ہماری ستر پوشی ہو، ہماری مشکلیں آسان ہوں، ہمارے غم دور ہوں، تو ہمیں دوسروں کی ستر پوشی کرنی پڑے گی، دوسروں کی مشکلوں کو کم کرنے یا ان کو مشکلوں سے نکالنے میں مدد کرنی پڑے گی۔ اگر ہم دوسروں کی حاجتیں پوری کریں گے یا ہم سے ان کا کوئی کام وابستہ ہے یا ہمارے بس میں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، کبھی کبھی زبان سے کہہ دینے سے کام ہو جاتا ہے، اچھی سفارش کرنے والے کے لیے بھی اجر ہے، کبھی اپنے مال سے مدد کرنی پڑتی ہے، کبھی فزیکلی اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں۔ تھوڑا سا کام ہوگا، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی مسلمان کی مدد کرنا، اس کا بوجھ اٹھا لینا، کوئی سواری پر سوار ہو رہا ہے اس میں مدد کرنا، کوئی علم جاننا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ جاننا چاہتا ہے، آپ کو دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، یا کوئی اچھا مشورہ کرنا چاہتا ہے، اسے اچھا مشورہ دینا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں روٹین میں ہم نے رکھنی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ کر بھی سکتے ہیں، کسی کے لیے نہیں کرتے۔ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری ذات سے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے، اور جب ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ہم لوگوں کے کام نہیں آئیں گے، کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بندہ کسی کے کام کے لیے نکلتا ہے، کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو ایک ایک قدم کے عوض اللہ تعالیٰ ہزاروں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ کام کر کے واپس اس جگہ نہ پہنچ جائے جہاں سے چلا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو وسعت عطا فرمائے۔ اور یہ بات آخر میں کہنا چاہوں گی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن فرماتے ہیں کہ لوگوں کا تم سے اپنی ضروریات کا وابستہ ہونا، یعنی اگر لوگوں کو تم سے کام پڑتا ہے تو یہ تم پر اللہ کا فضل ہے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ لوگ ہم سے اپنا دکھ بیان کرتے ہیں، ہم سے مدد مانگتے ہیں، یا ہم ان کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ تو جس طرح بھی کسی کے کام آ سکیں، کام آئیں، کیونکہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ 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 اللہ